بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں دریا کے قریبی علاقوں میں پانی آ گیا۔ موزہ پیپلا، ہیڈ محمد والا میں فصلیں اور مکانات زیر آب آ گئے۔ علاقہ مکین انتظامیہ کی راہ دیکھنے لگے۔ تفصیلات جانیں گے اون عباس کی اس رپورٹ۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ملتان کے موزہ پیپلیاں ہیڈ محمد والا میں سیلابی صورتحال کا سامنا۔ فصلیں اور مکانات پانی کی زد میں آ گئے۔ علاقہ مکین انتظامیہ کے منتظر دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری زمینیں پانی کی زد میں ہیں اور مکانات کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ موجودہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ یہ ہماری تباہ ہو چکی ہیں، باغات ہیں اور دریا یہ کٹاؤ کر رہے ہیں۔ ہمارے 3-4 مربع ادھر کٹاؤ ہو گیا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ نے بائی پاس ہیڈ محمد والا بنایا ہے، پل کے ساتھ ہی دریا ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ دوسری جانب ریسکیو حکام علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے پہنچے، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین نقل مکانی کو تیار نہیں ہیں۔ دریائے چناب کے قریب ریسکیو کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ سیلابی صورتحال میں لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ پانی کا فلو آپ کے سامنے ہے، فلو بہت زیادہ ہے، پانی ابھی تو بڑھ رہا ہے، یہاں پر ابھی لیول اپ ہو رہا ہے، کٹاؤ زمینی کٹاؤ بھی ہے، راستے بھی اس ٹائم بالکل منقطع ہو چکے ہیں۔ باقی اپنی طرف سے ہم لوگ اپنی بھرپور کوشش اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم اپنے بھائیوں کے لیے جو اس ٹائم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے گا ان کی مدد کریں گے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انتظامیہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید بہتر انتظامات کرے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ اون عباس، ملتان۔ مزید بات کریں، جنوبی پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے بیلٹ کے متعدد رہائشی گھر، آبادیاں اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ ریسکیو ٹیمز نے پانی میں پھنسے 60 افراد اور 400 جانوروں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ ادھر دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ بہاول نگر میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد اور اخراج بڑھ کر 73,438 کیوسک ہو گئی۔ بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ دریائی بیلٹ کے متعدد رہائشی گھر، آبادیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 60 افراد اور 400 جانوروں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ایمرجنسی آفیسر رضوان سید کا کہنا تھا کہ ریسکیو نے 8 کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ ہماری ٹیمیں دریائے علاقے میں عوامی ریلیف کے لیے پیٹرولنگ کر رہی ہیں۔ بہاول نگر ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 18 ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ دریائی بیلٹ سے رہائشیوں کی نقل مکانی کا عمل جاری ہے۔ ریلیف اور ریسکیو کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیوں اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی آمد اور اخراج کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ دریائے بیلٹ سے لوگوں اور ان کے مال مویشیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ادھر کوٹ ادو میں دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آ گئی۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 1,86,230 کیوسک اور اخراج 1,90,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق مظفر گڑھ کینال کو 8,000، ٹی پی لنک کینال میں 3,374 اور ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ میاں والی میں کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پر 1.5 ماہ سے آٹا اور چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں۔ نہ آٹا مل رہا ہے اور نہ ہی چینی ملتی ہے۔ آٹا اور چینی بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے۔ حکومت عام عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ میاں والی کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پر 1.5 ماہ سے آٹا اور چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور اور عام مارکیٹ کے نرخوں میں کافی فرق ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر روزانہ آٹا اور چینی لینے آتے ہیں مگر خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ میں آٹا لینے آیا تھا، پھر کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا 1.5 مہینے سے آٹا نہیں آ رہا، آٹا ختم ہے۔ بھائی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ کتنے دنوں سے یہاں پہ آ رہے ہیں؟ 20-25 دن ہو گئے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آٹا نہیں آ رہا۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ عام مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 2,000 اور 20 کلو والا تھیلا 2700 روپے کا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر 10 کلو آٹے کی قیمت 648 روپے ہے اور چینی 91 روپے فی کلو ملتی ہے۔ عام مارکیٹ میں چینی 135 روپے فی کلو ہے، جو غریب عوام کے لیے خریدنا مشکل ہے۔ کافی دنوں سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، نہ چینی مل رہی نہ آٹا مل رہی ہے۔ بیر مارکیٹوں میں آٹے اور چینی کا ریٹ زیادہ ہے۔ چینی 130-35 روپے ملے، یہاں 91 روپے ریٹ ہے، اور آٹا بھی اسی طرح مہنگے داموں مل رہا ہے۔ تو حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں پہ نا ہر چیز مہیا کی جائے۔
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फौरी फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। मुल्तान में LLB के तलबा सड़कों पर निकल आए। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान की तरफ से LLB के इम्तिहानात में मुसलसल ताखीर है। कानून के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ कचहरी चौक पर धरना दे दिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में LLB इम्तिहानात मुसलसल ताखीर का शिकार। 15 तारीख को होने वाले इम्तिहानात की मनसूखी के खिलाफ कानून के तलबा ने कचहरी चौक पर धरना दे दिया। तलबा का कहना था कि 1.5 साल से इम्तिहानात नहीं हुए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली से हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। तलबा ये है कि हमारा LLB 5 ईयर प्रोग्राम का बैच 2019-2024 है, लेकिन अभी तक हमारा पार्ट 2 ही क्लियर नहीं हुआ। हमारी डिग्री कहीं 2024 के अंदर जो कंप्लीट होनी थी वो 2030 के करीब जाके कहीं कंप्लीट हो रही है। 1 साल हो गए हैं, VZU हमारे पेपर नहीं रह रही। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कभी रुकावट आ जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस 3 साल वालों का है उसकी बुनियाद पर हमें भी रुकावट का शिकार कर दिया जाता है। तलबा का मजीद कहना था कि लाखों रुपए फीस अदा की, दिन रात मेहनत की, इसके बावजूद कानून की डिग्री के हसूल में मुश्किलात खत्म होने को नहीं आ रही और हम स्टूडेंट्स ज़हनी कोफत का शिकार हैं। तो हमारी हुक्म वाला से अपील है कि फौरी तौर पे एग्ज़ाम का इनेकाद करे, ठीक है। अदरवाइज धरना स्टार्ट है और जब तक धरना रहेगा जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। कानून के तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुल्तान में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब का अचानक तालीमी बोर्ड का दौरा। सेक्रेटरी जावेद इकबाल महमूद ने बोर्ड में पेपर चेकिंग के अमल का जायजा लिया। उन्होंने दुरुस्त मार्किंग ना करने वाले असातिज़ा की पेपर मार्किंग पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब जावेद अख्तर महमूद का अचानक तालीमी बोर्ड मुल्तान का दौरा। इन्होंने पेपर चेकिंग के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना था कि दुरुस्त मार्किंग ना करने वाले असातिज़ा की पेपर मार्किंग पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। इन्होंने कहा कि सिंडिकेट मार्किंग लागू करने जा रहे हैं, जिससे पेपर मार्किंग में बेहतरी आएगी। तमाम बोर्ड्स ने कि नेक्स्ट जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें 25% पेपर ऐसा होगा जो कि थिंकिंग और उनकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और इसको फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसको हम 50% ले जाएंगे। सेक्रेटरी जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि रट्टा सिस्टम के खात्मे के लिए 2024 इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पैटर्न तब्दील कर दिया है। 2024 से मैट्रिक इंटर इम्तिहानात 25% कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालात पर मुश्तमिल होंगे। इन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के मुताबिक अब थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% नंबर लेने वाले तलबा पास होंगे। मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए तलबा आप किसी भी 1 साल का पर्चा दोबारा दे सकते हैं। अगर आपके एग्रीगेट 33% हैं, आपके ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और शायद कंप्यूटर भी है, तो अगर एग्रीगेट 33% मार्क्स बच्चे ने ले लिए हैं तो वो पास होगा। उसमें ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसको पूरा पेपर जो है वो देना पड़ेगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना था कि तालीमी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर में 300 मिलियन के ब्लॉक की तामीर मंजूर की गई है, जिसमें मल्टीपर्पज ब्लॉक में हॉल, सिक्रेसी ब्रांच वगैरह बनाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। यहाँ आगाह करें, दुनियापुर के सिविल जज नवीद हुसैन दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट दफा 30 का जामपुर तबादला कर दिया गया है। बार एसोसिएशन ने सिविल जज नवीद हुसैन के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई, जिसमें जजेस और वकला ने भरपूर शिरकत की। दुनियापुर के सिविल जज नवीद हुसैन का जामपुर तबादला, बार एसोसिएशन ने उनके एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली, खातून जजेस और वकला ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। दुनियापुर बार एसोसिएशन ने सदर जफर इकबाल भट्टी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल रऊफ वड़ैच ने सिविल जज नवीद हुसैन ने खिदमात को सराहा। नवीद हुसैन साहब हमारे पास सिविल जज तकरीबन 3.25 साल रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे और ऐसे ही तमाम वकला को मुहब्बतें देते रहें और जामपुर बार में भी जाके इंशाअल्लाह हमसे बेहतर काम करेंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। आज की जो तकरीब थी वो नवीद साहब के एजाज़ में थी। नवीद साहब ने यहाँ 3 साल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा मेरिट पे फैसले किए हैं, एज़ पर लॉ फैसले किए हैं। कोई बार का ऐसा फ़र्द नहीं है, कोई मुंशी नहीं है जिसे नवीद साहब के साथ कोई इख्तलाफ हो, उनके फैसले से किसी को इख्तलाफ हो। इनका टाइम बहुत अच्छा गुजरा है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मियां अकबर अली और सीनियर वकला का कहना था कि सिविल जज नवीद हुसैन ने हमेशा बार और बेंच के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। उन्होंने हमेशा मेरिट पर फैसले किए, उनके साथ 3.5 साल तक काम किया। वो हमारे लिए बाइस फख्र हैं।
نوید حسین سول جج دنیا پور یہاں تقریباً 3.25 سال تعینات رہے اور اپنی تعیناتی کے دوران ہمارے دنیا پور کی عوام کے لیے بھرپور طریقے سے انصاف مہیا کیا اور لوگوں کو بڑی سہولیات میسر آئیں۔ نوید حسین صاحب ایک ذہین قابل محنتی جج صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے۔ آج یہاں سے ٹرانسفر ہو کر جام پور جا رہے ہیں، امید ہے کہ وہاں پر بھی بار اور بینچ کا تعلق مثالی رہے گا۔ نوید صاحب جو ہمارے پاس تقریباً 3.25 سال یہاں پوسٹ رہے ہیں، فیصلوں کے علاوہ جو ان کا اخلاق تھا نا وہ بڑا مثالی تھا۔ وکلا کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، کورٹ کا جو ماحول تھا بڑا خوبصورت رکھتے تھے انہوں نے، اور فیصلے بڑے میرٹ پہ کیے ہیں۔ ہم پوری بار ان سے خوش ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے جا کر بھی، اور جب یہ ایڈیشنل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہمارے پاس پوسٹنگ ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہو۔ نوید صاحب ایز اے سول جج ہمارے پاس ادھر کام کیا، بار اور بینچ کا جو تعلق تھا انہوں نے مضبوط کیا، اور ان کے جو فیصلے تھے وہ تمام وکلا کی نظر میں جو تھے وہ بالکل قانون کے مطابق، اور ان سے رہنمائی حاصل کی ہم نے یہاں، تو ان کا یہ جو یہاں کا ٹینیور ہے وہ یادگار رہے گا۔ دنیا پور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سینئر وکلا نے سول جج نوید حسین کو پھولوں کے ہار پہنائے، گلدستے پیش کیے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی نیوز، دنیا پور۔ رحیم یار خان میں حجاج کرام کی واپسی شروع ہو گئی۔ پہلی حج فلائٹ جدہ سے براستہ کراچی شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوست احباب نے حجاج کرام کا پھولوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا۔ رحیم یار خان میں شیخ زید ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 460 میں سے 153 حجاج کرام کی پہلی فلائٹ جدہ سے براستہ کراچی شیخ زید ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، جہاں حجاج کرام کے اہل خانہ اور پیارے شاندار استقبال کرنے کے لیے منتظر تھے۔ اہل خانہ، رشتہ دار اور دوست احباب نے پھولوں کے ہار پہنا کر حجاج کرام کا استقبال کیا۔ حجاج کرام کا کہنا تھا کہ حج کی سعادت حاصل ہونے پر دلی خوشی اور سکون ملا۔ وزارت حج نے حجاج کرام کے لیے قابل تعریف انتظامات کیے۔ میں نے جو حج درخواست جمع کرائی تھی، قرآن اندازی میں میرا نام آ گیا تھا، میں بہت ہی خوش ہوا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا میری فلائٹ جو ہے رحیم خان سے ہی ہوئی تھی، اور اللہ کی مہربانی ہے منسٹری کی طرف سے جو بھی انتظامات تھے وہ بہت ہی اچھے تھے۔ وزارت حج نے 4 سال بعد رحیم یار خان سے حج فلائٹ آپریشن بحال کیا۔ شیخ زید ایئرپورٹ پر سیکیورٹی، پارکنگ اور دیگر انتظامات بھی بہترین تھے، جس پر وزارت حج اور ایئرپورٹ انتظامیہ کی تعریف کی۔ ماشاءاللہ جی، سعودی عرب کا بہت اچھا ان کا انتظامات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے حج میں کانفرنس کیا، اور ماشاءاللہ جی حج میں بہت سارا مزہ آیا ہمیں حج کرنے کا، بہت ساری انہوں نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ حج کرنا مشکل نہیں، بہت آسان ہو چکا ہے۔ حجاج کرام کو لے کر دوسری فلائٹ جدہ سے براستہ کراچی 18 اور تیسری 22 جولائی کو شیخ زید ایئرپورٹ رحیم یار خان پہنچے گی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ یہاں بات کریں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈی جی خان انتظامیہ عاشورہ محرم پر مثالی انتظامات یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لگ اور ڈی پی او اور حسن افضل نے محرم روٹس کا دورہ کیا ہے۔ ضلعی افسران نے جلوس روٹس کا معائنہ کر کے سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ڈی جی خان ضلعی انتظامیہ عاشورہ محرم پر مثالی انتظامات یقینی بنانے کے لیے سرگرم۔ ڈپٹی کمشنر ماہر شاہد زمان لک نے ڈی پی او حسن افضل کے ہمراہ محرم روٹس کا دورہ کیا۔ انہوں نے میونسپل سروس ڈیلیوری، سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر کے محرم روٹس کا دورہ کر رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں پر پیچ ورک جلد مکمل کیا جائے، سیوریج گٹروں پر ڈھکن، نالوں پر سلیب رکھی جائیں، روٹس پر لائٹنگ، تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہ ہم نے جب ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کی میٹنگ کی اور سارے ہمارے جو جتنے مسلک کے اور اہل تشیع کے جتنے لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے جو کمٹمنٹس دی اور جو ہمارے اینڈز کے اوپر وہ پولیس کی ڈپارٹمنٹ ہے، جو باقی جتنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے فیڈرل ہیں چاہے پروونشل ہیں، وہ سی ایم صاحب کی ہدایت کے اوپر مکمل طور پہ ایکٹیو ہیں، آپ کو آن گراؤنڈ آن فیلڈ نظر آ رہے ہیں۔ میری پھر بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ انشاءاللہ یہ سارے محکمے اس پروگرام کو سموتھلی اور پیسفلی کرنے کے لیے ایکٹیو رہیں گے۔ ڈی پی او حسن افضل نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران 2500 سے 3000 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ مجالس اور جلوسوں کے ساتھ متعین رضاکاروں کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ہم جلوس شرکاء کی بحفاظت گھروں کی واپسی تک سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ جو پروونشل گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں، سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز ہیں، اس میں ایک ہم آہنگی کا ماحول پایا جاتا ہے
اور ہمارے ڈی جی خان میں اتحاد بین المسلمین کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز پہ، اور بڑا ہی پرپز فل اور فروٹفل رہا ہے۔ جہاں تک پولیس کی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہے، اس میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہر طرح سے ہمارے جو آؤٹر بارڈرز ہیں ڈی جی خان ڈسٹرکٹ کے، چونکہ ہمیں صوبے بھی لگتے ہیں تو ان کو بھی بہت پراپرلی مینڈ کیا جائے گا، ہیوی ڈپلائمنٹ ہوئے گی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے انتظامات میں مزید بہتری لانے کی ہدایات بھی دیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد چانڈیا، اسسٹنٹ کمشنر صدر عثمان غنی، چیف آفیسر ایم سی جواد الحسن گوندل، ایکسین ہائی وے آصف باجوہ سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی ڈیرہ غازی خان۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد سے ہوگا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میاوالی میں محرم الحرام کے دوران بجلی کی بلا تعطل ترسیل کے انتظامات مکمل۔ فیسکو کے ایس ای سرکل میاوالی اصغر خان نے کہا ہے کہ ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ عاشورہ محرم میں بجلی کی ترسیل 24 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاوالی میں عاشورہ محرم کے دوران بجلی کی بلا تعطیل ترسیل کے انتظامات مکمل۔ ایسی فیسکو اصغر خان قزلباش کہتے ہیں محرم الحرام کے لیے ڈپٹیاں لگا دی گئی ہیں اور فیلڈ ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ ہر لائن پر ایک فیسکو اہلکار تعینات ہوگا۔ سب ڈویژنل دفاتر میں کنٹرول روم بنائے گئے ہیں جو 24 گھنٹے سہولیات فراہم کریں گے۔ اضافی ٹرانسفارمر اور ایمرجنسی ٹرالیاں تیار ہیں۔ تمام تر میٹیریل وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہم پچھلے سالوں میں بھی جو انتظام کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے۔ اسپیشلی اس محرم الحرام کے لیے ہم نے اپنی ہر ایک لائن کے اوپر سٹاف ڈپیوٹ کیا ہوا ہے۔ سب ڈویژنل آفس میں ہم نے اپنا کنٹرول روم ترتیب دیا ہوا ہے جو راؤنڈ دی کلاک کام کرے گا۔ ٹرالی ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر ہم نے ریڈی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس میٹیریل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ آپ کو انٹرپشن فری سپلائی دیں گے۔ اصغر خان قزلباش کا کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی فیسکو بہترین سروسز فراہم کرے گا۔ ان دنوں فیسکو سرکل میاوالی میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ لوڈ مینجمنٹ کے لیے جو بجلی بند کی جاتی ہے محرم کے فیڈرز کو اس سے فری رکھا جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ اس وقت ہے نہیں۔ 1 یا 1.5 گھنٹے کی جو لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ محرم کے جو فیڈر ہوں گے ان کو ہم لوڈ مینجمنٹ سے بھی ایگزیمپٹ کروائیں گے۔ راؤنڈ دی کلاک کنٹینیو سپلائی دیں گے اور ہمارا عملہ بھی موجود ہوگا۔ ان کیس کہ اگر کہیں کوئی بجلی کی یا انفرادی بجلی کی کہیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کو فوراً اٹینڈ کریں گے۔ ایسی فیسکو کا مزید کہنا تھا کہ 24 گھنٹے بجلی کی ترسیل جاری رہے گی۔ لوگوں کے انفرادی مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین سراج اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ یہاں آپ کو بتائیں ملتان میں بادل چھانے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ سہانے موسم کو غنیمت جانتے ہوئے شہریوں نے بھی سیر و تفریح کا پلان بنا لیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ شہر اولیا میں بادل چھانے کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، موسم سہانا ہوا تو شہریوں نے بھی سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے قلعے کا رخ کیا جہاں انہوں نے دوستوں کے ہمراہ موسم کا خوب لطف اٹھایا۔ اور الحمدللہ ماشاءاللہ ادھر بہت خوبصورت موسم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ 2 دن سے بہت گرمی تھی، آج الحمدللہ بہت موسم ٹھنڈا ہے۔
शहरियों का कहना था कि मौसम अच्छा है और ठंडी हवा चल रही है, इसलिए घूमने निकले हैं। मुल्तान में जुलाई के दौरान ऐसा मौसम कम ही देखने को मिलता है। जसोई से आया हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। मुल्तान का घूमने का बहुत अच्छा मौसम है। बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मुल्तान की सैर के लिए दीगर इलाकों से आए सयाह भी सुहाने मौसम को एंजॉय करते नजर आए। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, रोही। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।